فِصَالُهُ فِي عَامَّيْنِ، کہ بے شک انہوں نے تمہیں درد کے عالم میں تجھے سال پورا یا کتنے مہینے تک پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ کس کے بارے میں؟ والدین کے بارے میں۔ اب اس آیت کریمہ میں حملتہ امہ وہنا، وہن کہتے ہیں کمزور، تو والدہ اکثر کمزور ہوا کرتی ہے تو اپنے بیٹوں کا پیٹ کے اندر ایک بوجھ ہوتا ہے وہ اٹھاتی ہے۔ تو یہاں پر پہلے والدین کا ذکر فرمایا صرف ماں کا نہیں، باپ ہو والد ہو دونوں کا احترام کرنا، دونوں کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ حالانکہ باپ خود تھے اور خود باپ بن کر اپنے بارے میں بتا رہے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم وصیت کرتے ہیں انسانوں کو، ہم نصیحت کرتے ہیں یا ہم انہیں ایک بات بتاتے ہیں۔ تو والدین پر یہ لازم ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے جس طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، جب یہ بات کرنی ہے تو ساتھ میں یہ بھی بیان کرنا ہے کہ والدین کا ادب و احترام کرنا بھی تیرے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ الگ ہے کہ ہم والد بن کر بھی اپنی اولاد کو وہ تربیت جو دین اسلام ہمیں کہتا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اور اسی آیت کے آخر میں فرمایا انشکر لی ولوالدیک، کہ جس طرح اللہ کا شکر کرنا ضروری ہے اسی طرح اپنے والدین کا بھی شکر گزار بن جانا، والدین کا بھی شکر گزار بننا ہے۔ تو اللہ کا شکر کرتے ہیں اللہ رزق دیتا ہے، اللہ کا شکر کرتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ تو اسی طرح سے جس طرح ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے رزق کے بارے میں بھی والدین بڑے بے چین ہوتے ہیں، تو جس طرح اللہ کا شکر کرنا ضروری ہے اسی طرح اپنے والدین کا شکر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت لقمان علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو اس آیت کریمہ میں بھی موجود حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنیا اے میرے بیٹے انہا ان تک مثقال حبۃ من، اے میرے بیٹے بے شک برائی اگر رائی کے دانے کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، گناہ برائی، فرمایا برائی یہ گناہ اگرچہ ایک رائی کا دانہ، ایک گندم کا دانہ یا رائی کا دانہ، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ چاہے وہ پتھر کے نیچے بھی کیوں نہ ہو، او فی السماوات یا وہ آسمانوں میں ہو، او فی الارض یا وہی برائی کا دانہ یا وہ برائی کی رائی کے دانے کے مطابق، چاہے وہ پتھر کے نیچے ہو، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے وہ زمین کی کسی جگہ پر بھی ہو، یا اتی بھی اللہ، اللہ اسے تیرے سامنے کر دے گا، اللہ اس کو تمہارے اب گناہ چاہے چھوٹا کیوں ہی نہ ہو، چاہے اتنا چھوٹا ہو کہ ایک رائی کا دانہ جیسے ایک تل ہوتا ہے اس کا دانہ ہو یا اس سے بھی کم قسم کے دانے کو رائی کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت ایک مثال تھی کہ کافر تھے، کافروں کے سامنے جو اناج میں سے کم چیز ہوتی تھی اسے رائی کا دانہ کہا جاتا تھا۔ فی زمانہ ہم کوئی بھی ایسی جیسے تل ہوتا ہے، تل کا چھوٹا سا ایک دانہ ہوتا ہے تو کتنا باریک اور کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ تو میرا رب فرماتا ہے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں اے بیٹے جب تم گناہ کرو گے، گناہ بڑا ہو تو وہ تو نظر آ جاتا ہے،
لیکن اگر گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کل قیامت والے دن ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے پہاڑوں کے نیچے ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین پر کسی بھی جگہ پر تم نے وہ گناہ کیا ہوگا، یا اتی بھی اللہ، تو اللہ اس گناہ کو بھی تیرے سامنے کر دے گا۔ اور فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بینی سے خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ باریک بینی سے، باریک بینی یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز، جیسے ہم دور بینی سے جنہیں دیکھ سکتے ہیں ویسے نظر نہیں آتی، میرا رب اس سے بھی کئی گنا زیادہ دیکھ لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ نیکی کا ایک ذرہ بھی ہو تو اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور برائی کا ایک ذرہ بھی ہو میرا رب اسے بھی جانتا ہے۔ تو حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس شخص تھا جو تجارت کا کام کرتا تھا، ناپ تول کا کام کرتا تھا، تو وہ تجارت کے کام چھوڑ کر پھر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ بن گیا تھا۔ تو حضرت حارث محاسبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہمارے محلے میں رہنے والا، پہلے تجارت کا کام کرتا تھا، ناپ تول کا کام کرنے والا، پھر اس کام سے چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا بندہ، اللہ کا عبادت گزار بندہ بنا۔ جب انتقال ہو گیا تو ہم میں سے کسی شخص نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھتے ہوئے فرمایا ما فعل بک ربک، تیرے رب نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب میں تجارت کا کام کرتا تھا، جو میرا ناپنے والا آلہ تھا اس کے اندر مٹی چلی گئی، مٹی جم گئی، اب میں جب ناپتا تھا تو کم دیا کرتا تھا، تو جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس پر ایسا پکڑ فرمایا، اسی برائی کو میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ میں جتنی نیکیاں کرتا تھا وہ نیکیاں بھی میرے سامنے تھی، اور جتنے بڑے بڑے گناہ کرتا تھا وہ بھی میرے سامنے، اور ساتھ میں اللہ نے اس گناہ کو بھی میرے سامنے رکھ دیا تھا جس کے بارے میں مجھے علم بھی نہیں تھا۔ تو وہ جو ناپنے والا آلہ ہوتا تھا اس کے اندر مٹی جمی، مٹی جم گئی، مجھے اس کی خبر نہ ہوئی۔ جب ناپ کر لوگوں کو دیتا تھا تو وہ ناپنے کے انداز سے کم ہو جایا کرتا تھا۔ میرے رب نے اسی پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے آج بھی مجھے قبر میں عذاب دے دیا ہے۔ تو فرمایا کہ برائی جتنی بھی چھوٹی ہو، جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی کرو، جہاں بھی ہم چھپ کے کریں گے، اللہ رب العزت